السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارے سبق کا عنوان ہے نعت۔ نعت وہ نظم ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کلاس میں سوالات کے جوابات کر چکے ہیں، ہم ان کی تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ عرب کا چاند سے مراد کون سی مبارک ہستی ہے؟ عرب کا چاند سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ اگلا سوال، یہ سوالات ہم کلاس میں کر چکے ہیں، اب ہم اس کو صرف دہرا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کس صورت میں دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں اس صورت میں دیا کہ آپ نے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اور ہمارے لیے آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کا ایک اور جواب بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید اور دین اسلام کے ذریعے دیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت زدہ، معذوروں، مجبوروں، بیماروں اور بیچاروں کی تکلیفیں دور کرنے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ یہ 3 سوال ہم کلاس میں کر چکے ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا کیا سبق سکھایا؟ نبی کریم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا یہ سبق سکھایا کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ مل جل کر اتفاق اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں۔ یہ تو تھے بچوں آنسر کوسچن۔ اب آگے چلتے ہیں بند نمبر 1 کی تشریح۔ سب سے پہلے دیکھیں، اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا۔ رحمت کا میننگ ہے مہربانی، کرم، کرشمہ انوکھی بات، ٹھیک ہے، اور جگ کہتے ہیں دنیا کو، اور اجیارا کا معنی ہے روشن۔ جب بھی ہم کسی بھی بند کی یا کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اس بند میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نہایت عقیدت سے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ کو عرب میں پیدا فرمایا۔ آپ کی ذات مبارک آسمان پر روشن ہونے والے چاند کی طرح ہے۔ حضرت محمد کے نورانی وجود سے زمین میں موجود چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی روشن اور چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تمام نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور بابرکت نام ہی کی بدولت یہ سارا جہان روشن ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا میٹھا اور اتنا پیارا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ نام پکارنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے لگی۔ آگے چلتے ہیں۔ بند نمبر 2، بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے، نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی ساری دیوار برائی کی۔ اب اس میں رحمت کا مطلب ہے کرم، مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، طور طریقے، دکھلائی دکھایا، بھلائی اچھائی، جڑ کاٹی بنیاد سے ختم کر دینا، بدیوں لفظ ہے بدی کی جمع جس کے معنی ہے برائی، ڈھا دی
گرا دی۔ یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں پیدا فرمایا تو اس وقت لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف سے دین اسلام کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز زندگی سے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے کس طرح اس دنیا میں رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھائی کرنے کی توفیق دی، ہمیں اچھائی کرنے کی نصیحت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو جڑ سے ختم کر دیا۔ چلیں اس کی مزید ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 2، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنی رحمت کا پیغام یعنی قرآن مجید کی تعلیمات سنانے کے لیے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں رہنے اور جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق کی باتیں بتائیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کی جڑ کاٹ دی اور لوگوں کو اسلام کی سیدھی راہ پر چلا کر جنت کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت اور ہدایت کا عملی نمونہ تھی۔ تو اس شعر میں شاعر کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پھیلایا اور ہمیں اپنی زندگی گزاری، اس طرح سادہ زندگی گزاری کہ جس کو دیکھ کر جو ہے جس کی ہم پیروی کریں اور ہم بھی ویسی ہی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھائی کی اور سیدھے راستے کی باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو بنیاد سے ہی ختم کر دیا، یعنی برائیوں کی جڑ کو ہی ختم کر دیا تاکہ برائی دوبارہ نہ پھیل سکے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سبق نمبر 2 نعت کے سوال جواب پڑھے ہیں اور بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 کی تشریح پڑھی ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔